بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری بحث الموجز فی الاصول میں مقصد اول کے بارے میں تمام ہوئی۔ مقصد اول بحث اوامر میں تھا اور اس کے اندر 9 فصلوں کو ذکر کیا کہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے وہ تمام ہوئی۔ مقصد دوم یا مقصد ثانی نواہی کے بارے میں ہے، اور اس نواہی کے بارے میں 3 فصلوں میں بحث ہوگی۔ ایک بحث یا فصل اول مادہ نہی اور صیغہ نہی کے بارے میں ہے، فصل ثانی اجتماع امر و نہی کے بارے میں ہے، اور فصل ثالث اقتضاء نہی کے بارے میں ہے کہ آیا نہی کا اقتضاء فساد ہے یا فساد نہیں، کہ ہر ایک عنوان کی انشاءاللہ وضاحت اپنی جگہ پر آئے گی۔ بحث میں وارد ہونے سے پہلے اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں کہ جو فصل اول میں ہم مباحث ذکر کریں گے یہ تقریباً وہی مباحث ہیں کہ جن مباحث کو ہم امر کے اندر پڑھ چکے ہیں، یعنی ان مباحث سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور یہاں پر صرف مطلب کو بیان کرتے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ مشکل بالکل نہیں ہے۔ فصل اول مادہ نہی اور صیغہ نہی کے بارے میں ہے۔ مادہ نہی یعنی نون ہا یا، اور صیغہ نہی یعنی وہی جو نہی کا صیغہ ہے، جیسے ہم نے امر کے بارے میں بھی بحث کی تھی، مادہ امر حمزہ میم را، اور صیغہ امر یعنی وہی جو صیغہ امر ہے، ہیئت امر۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مادہ نہی کا معنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نہی کا معنی ہے الزجر عن الشیء، کسی چیز سے روکنا، کسی چیز سے منع کرنا، یہ مادہ نہی کا معنی ہے۔ کہ اس کے اندر قرآن مجید کی آیت سے بھی استشہاد کرتے ہیں کہ سورہ علق میں آپ پڑھتے ہیں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بندے کو منع کر رہا تھا اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی آپ نے دیکھا اس شخص کو جو کسی بندے کو، بندے خدا کو نماز پڑھنے سے منع کر رہا تھا۔ تو یہاں پر ینہا یعنی وہی روکنا اور منع کرنا۔ دوسرا نقطہ جو آپ امر کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ مادہ نہی کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ علو اور استعلاء ہو، یعنی حقیقت اور واقع میں اس کو سلطنت، سلطہ اور نفوذ ہو، اور اپنے اس سلطنت اور نفوذ کا اظہار بھی کرے۔ امر کے لیے ہم نے کہا تھا نا کہ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے نہی کے اندر بھی ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ہم علو بھی ہو، حقیقت میں سلطہ رکھتا ہو، حقیقت میں حاکمیت رکھتا ہو، اور اپنی اس حاکمیت کو اعمال کرتے ہوئے نہی بھی کرے، یعنی استعلاء۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو ہم نے مادہ امر میں پڑھا تھا کہ مادہ امر سے وجوب سمجھ میں آ رہا ہے، وجوب کا تبادر ہوتا ہے، اور نہی کے اندر جو تبادر ہوتا ہے مادہ نہی سے وہ حرمت ہے، یعنی ضروری ہے کہ مولا نے جس چیز سے آپ کو روکا ہے آپ نے اسے رکنا ہے۔ کہ اس پر قرآن مجید کی چند آیات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا جس طریقے سے قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ نساء میں ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ،
کہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ربا اور سود لیتے تھے، حالانکہ ان لوگوں کو ربا اور سود لینے سے منع کیا گیا تھا۔ کہ یہاں پر آپ دیکھیں، اخذ ربا پر باوجود اس کے کہ ان کو روکا گیا تھا اس پر ان کی توبیخ ہو رہی ہے، مذمت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو توبیخ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فقط حرمت کے ساتھ سازگار ہے، کہ یہاں سے حرمت کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ توبیخ ہے، یہ توبیخ حرمت کے ساتھ سازگار ہے۔ یا مثلا قرآن مجید کی دوسری آیت جو سورہ اعراف کی ہے، فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ یہ وہی اصحاب سبت والی کہانی ہے، وہ قصہ ہے کہ فلما اتو، جب انہوں نے سرکشی کی، اما نہو انہو، اس چیز کی بنسبت سے جس چیز سے ان لوگوں کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ بن جاؤ بندر، خاسئین، پست اور گھٹیا۔ وہی اصحاب سبت والا قصہ ہے نا، کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ قصہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، ایک جگہ پر آبادی تھی، وہ کسی دریا وغیرہ کے کنارے پہ رہتے تھے، اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن تم لوگ مچھلی کا شکار نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے ہیلا کیا، اور ظاہر میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے، لیکن دریا کے کنارے پر اس طریقے سے کچھ چیزیں بنائی ہوئی تھیں کہ ہفتے کے دن جیسے ہی وہ مچھلیاں آتی تھیں تو اس جگہ پر جمع ہو جاتی تھی، جیسے جمع ہوتی تھی شام کو وہ اس چیز کو بند کر دیتے، یعنی ایک ایسا دائرہ ٹائپ بنایا ہوا تھا کہ مچھلیاں آ تو جاتی تھیں، لیکن پھر جیسے جمع ہو جاتی تھی تو پھر ان کو بند کر دیتے تھے، پھر دوسرے اتوار کے دن جاتے تھے اور وہاں سے مچھلیاں لے کر آتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ مچھلی کا شکار تو ہفتے کے دن نہیں کرتے، درحالی کہ وہ لوگ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو خود ہفتے کے دن شکار کر رہے تھے، یہی کہ ایک جگہ پر مچھلیوں کو پکڑنا، بند کرنا، بے شک آپ گھر اتوار کے دن لے کر آ رہے ہیں لیکن پکڑ تو ہفتے کے دن رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کی اس حکم الہی کی توہین کرنے کی وجہ سے خداوند متعال نے ان کو مسخ کر دیا تھا، وہ بندر بن گئے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر شاید ہی مثال جو ہے اما نہو انہو میں ہے، جب انہوں نے سرکشی کی اس چیز کی کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کا مسخ کیا جانا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ نہیں اما نہو انہو حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیہ کریمہ جو قرآن مجید کی سورہ حشر کی مشہور ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو آیا ہے فَانْتَهُوا، یہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خوب، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وجوب انتہا، یعنی ان کو رکنا ہے، یہ ملازمہ رکھتا ہے کہ نہیں فی نفس ہی حرمت پر دلالت کرتی ہے، وگرنہ وجوب انتہا کا مقصد نہ ہوگا۔ یہ مادہ امر کے بارے میں گفتگو جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، صیغہ امر کے بارے میں کیا گفتگو ہے؟ کہتے ہیں صیغہ امر کے بارے میں وہی ہے کہ جس طریقے سے اصولیوں کے درمیان مشہور ہے کہ امر طلب پر دلالت کرتا ہے اور نہیں بھی طلب پر دلالت کرتی ہے، دونوں کے اندر طلب ہے، لیکن امر کے اندر طلب فعل ہے اور نہیں کے اندر طلب ترک ہے، مشہور اس طریقے سے کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے جیسے امر کے بارے میں کہا تھا کہ امر انشاء بعث کے لیے ہے، تو نہیں کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کا جو دلالت مطابقی کے اعتبار سے مدلول ہے وہ انشاء زجر ہے۔ انشاء بعث یعنی اس کو اکسا رہے تھے کہ جاؤ جا کر متعلق امر کو انجام دو۔ انشاء زجر کا مقصد یہ ہے کہ مکلف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس متعلق کے قریب نہیں جانا، یعنی اس کو انجام نہیں دینا ہے، یہ اس پر دلالت کرتا ہے، ویسے ہی جیسے ہم نے امر کے بارے میں بحث کو بیان کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک دو اور نقطے ہیں جو عبارت میں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر آگے تھوڑا سا چلیں گے، کہ مطلب بالکل روشن ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الاول فی مادۃ النہی و صیغتہ، فرماتے ہیں کہ مادہ نہی اور صیغہ نہی کے بارے میں فصل اول۔ النہی هو الزجر عن الشیء، نہی یعنی ایک شے سے منع کرنا۔ قال سبحانہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو منع کرتا ہے اس عبد کو جو نماز پڑھتا ہے، یا نماز پڑھنے سے اس کو روکتا ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُلُوُّ وَالْإِسْتِعْلَاءُ، اس کے اندر بھی علو اور استعلاء دونوں معتبر ہیں۔ وَيَتَبَادَرُ مِن مَادَةِ النَّهْيِ الْحُرْمَةُ، مادہ نہی سے تبادر ہوتا ہے حرمت کا، یعنی بمعنی لزوم الامتثال علی وفق النہی، یعنی آپ کو فرما برداری کرنی ہے نہی کے مطابق، اگر مولا نے کہا رک جاؤ تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا۔ والدلیل علیہ قولہ سبحانہ، خداوند متعال کا یہ قول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امر کے بعض میں کہا تھا کہ تائید ہوتی ہے، دلیل تبادر ہے، تائید آیات ہیں، لیکن یہاں پر مصنف نے درست ہے کہ تبادر کو ذکر کیا، لیکن آیات کو بھی دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک کاش کہ یہاں پر بھی وہی تائید والا لفظ استعمال کرتے تو اچھا تھا، لیکن بہرحال والدلیل علیہ قولہ سبحانہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ آیات کو بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے یہ قول خداوند متعال فَلَمَّا عَتَوْا، جب انہوں نے سرکشی کی، اما نُهُوا عَنْهُ، اس سے کہ جس سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ یہ قلنا کوئی زبانی امر نہیں ہے، تکوینی امر ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم بن جاؤ بندر، خاسئین بالکل پست اور گھٹیا۔ اور اسی طریقے سے خداوند متعال کا یہ قول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقد مر نظیر هذه المباحث فی مادۃ الامر، اس جیسے مباحث امر میں بھی گزر چکے۔ فلا نطیل، بس کلام کو اطالہ نہیں دیتے، طویل نہیں کرتے۔ واما صیغۃ النہی فالمشہور بین الاصولیین انہا کالامر فی الدلالۃ علی الطلب، فرماتے ہیں اصولیوں کے مابین مشہور یہ ہے کہ یہ بھی امر کی طرح ہے اس بات میں کہ دلالت کرتے ہیں طلب پر، غیر ان متعلق الطلب فی احدہما هو الوجود، فرق صرف یہ ہے کہ متعلق طلب دونوں میں سے ایک میں وجود ہے، یعنی طلب فعل ہے، اعنی نفس الفعل، اس فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، وفی الآخر العدم، اور دوسرے میں متعلق طلب عدم ہے، یعنی ترک فعل۔ یہ تو مشہور ہے اصولیوں کے مابین۔ ولیکن الحق ان الہیئۃ فی الاوامر وضعت للبعث الی الفعل، آپ تو پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے مبنا کے مطابق حق یہ ہے کہ ہیئت اوامر میں اس کو وضع کیا گیا بعث الی الفعل کی طرف، فعل کی جانب اکسایا جا رہا ہے۔ وفی النواہی وضعت للزجر، اور نواہی میں اس کو وضع کیا گیا ہے کس بات کے لیے؟ زجر کے لیے، روکنے کے لیے، کہ شہید صدر کی تعبیر ہے امر کو وضع کیا گیا نسبت ارسالیہ کے لیے کہ اس کو بھیجا جا رہا ہے، اور نہی کو وضع کیا گیا ہے نسبت امساکیہ کے لیے، روکنے کے لیے۔ وَهُمَا إِمَّا بِالْجَوَارِحِ، یہ دونوں باعث اور زجر یا جوارح کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے سے، کل اشارت بالرأس والید، جیسے سر سے اشارہ، یا مثلا ہاتھ سے اشارہ کہ بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ یا نہ آؤ، او باللفظ والکتابہ، یا لفظ کے ذریعے سے یا کتابت کے ذریعے سے۔ وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مُتَّحِدَانِ مِنْ حَيْثُ الْمُتَعَلَّقِ، دونوں کا متعلق طلب ہے، درست ہے کہ دونوں متعلق کے اعتبار سے متحد ہیں، حیث ان کل منہما یتعلق بالطبیعت من حیث ہی، کہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ طبیعت من حیث ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا صلی، طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فقط طبیعت کی طرف ناظر ہے۔ ولا تصلی، یہ بھی فقط طبیعت کی طرف ناظر ہے، دونوں میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ مختلفان من حیث الحقیقت والمبادئ والآثار، لیکن دونوں حقیقت، مبادی اور آثار کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں، کہ تینوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اما الاختلاف من حیث الحقیقہ، دونوں حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ امر کی حقیقت باعث انشائی ہے اور نہی کی حقیقت زجر انشائی ہے۔ وہ ابھارا جا رہا ہے کہ جا کر کرو، اور اس میں روکا جا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَبَادِئِ، خوب دیکھیے یہ مولا جو امر یا نہیں کرتا ہے، اس امر و نہیں کے لیے مبادی بھی ہے، یعنی منشا ہے، جس منشا کی وجہ سے یہ امر و نہیں وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، مبادی حکم کے بارے میں یہاں پر انہوں نے تفصیل سے گفتگو نہیں کی، لیکن میں بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جب بھی مولا حکم کرتا ہے تو اس کے حد اقل دو سرچشمے ہوتے ہیں، یعنی اولاً مولا اس حکم کے متعلق میں مصلحت اور مفسدے کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کی نسبت سے ارادہ کرتا ہے۔ یہ مصلحت اور مفسدہ یا ارادہ یا کراہت، اس کو کہتے ہیں مبادی حکم۔ آپ بھی جب کوئی حکم کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مصلحت ہے یا نہیں ہے، پھر اگر مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق ارادہ کرتے ہیں، مفسدہ ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے مطابق آپ کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مصلحت اور مفسدہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مبادی حکم۔ تو امر کے لیے جو مبدا اور سرچشمہ ہے وہ مصلحت شدیدہ ہے۔ بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے کہ مولا چاہتا ہے کہ عبد سے مصلحت نکلنے نہ پائے، یہ ہے مصلحت شدیدہ مبدأ امر۔ نہیں کے اندر بھی اسی طریقے سے مفسدہ شدیدہ ہوتا ہے، درست ہے۔ اچھا، اگر مصلحت شدیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ارادہ شدیدہ ہوگا، ارادہ شدیدہ ہوگا تو پھر مولا کہے گا کہ اس کو حتماً انجام دو، اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے مفسدہ شدیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کراہت شدیدہ ہوگی، نتیجتاً مولا کہے گا کہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مصلحت ضعیفہ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر ارادہ بھی ضعیف ہوگا۔ اسی طریقے سے مفسدہ ضعیفہ ہوتا ہے، پھر کراہت ضعیفہ ہوگی۔ اگر مصلحت شدیدہ ہو اور ارادہ شدیدہ ہو تو وہاں پر امر وجوب کو بیان کرے گا۔ اگر مفسدہ شدیدہ ہو، کراہت شدیدہ ہو تو وہاں پر نہیں حرمت کو بیان کرے گی۔ اگر مصلحت ضعیفہ ہے تو وہاں پر امر استحباب کو بیان کرے گا۔ اگر مفسدہ ضعیفہ ہے تو وہاں پر نہیں کراہت کو بیان کرے گی، درست ہے۔ تو بس یہ متعلق کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن مبادی کے لحاظ سے ان میں فرق ہے۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَبَادِئِ، لیکن مبادی کے اعتبار سے فَمَبْدَأُ الْأَمْرِ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْمَصْلِحَةِ وَالْاشْتِيَاقُ إِلَيْهَا۔ آغا امر کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ اس مصلحت کی تصدیق کرنا ہے۔ مولا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی مصلحت ہے، لہٰذا مولا تصدیق کرتا ہے۔ والاشتیاق الیہا، پھر اس مصلحت کی نسبت مولا کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو انجام دے۔ ومبدأ النہی هو التصدیق بالمفسدہ، مبدأ نہیں کیا ہے؟ اس مفسدے کی تصدیق کرنا۔ مولا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر مفسدہ موجود ہے، والانزجار عنہا، اسے متنفر ہوتا ہے، مشمئز ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں میں فرق ہے، وہاں پر مصلحت ہے، یہاں پر مفسدہ ہے۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْآثَارِ، اچھا آثار کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِمُتَعَلَّقِ الْأَمْرِ اطاعَةٌ تُوجِبُ الْمَثُوبَةَ، آثار کے لحاظ سے ایسے ہے کہ اگر متعلق امر کو انجام دیا جائے تو یہ اطاعت کہلائے گا، اس کی وجہ سے ثواب ہوگا۔ وَالْإِتْيَانُ بِمُتَعَلَّقِ النَّهْيِ مَعْصِیَةٌ توجب العقوبہ، اگر متعلق نہیں کو انجام دیا گیا تو یہ معصیت ہے، عقوبت اور عذاب کا باعث ہے۔ ایک اور بات کہ یہ بھی بالکل آسان ہے، جس طریقے سے آپ باعث امر میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے پڑھا تھا کہ صیغہ امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں، یہاں پر ہم کہتے ہیں صیغہ نہیں ظہور رکھتی ہے کس کے اندر؟ تحریم میں۔ اچھا، آیا صیغہ نہیں کو وضع کیا گیا ہے حرمت کے لیے؟ اس کے معنی موضوع اللہ کا حصہ ہے حرمت؟ نہ۔ جس طریقے سے امر کے اندر صیغہ امر کے معنی موضوع اللہ کا حصہ وجوب نہیں تھا، اسی طریقے سے نہیں کے معنی موضوع اللہ کا حصہ بھی حرمت نہیں ہے۔
جیسے وہاں پر عقل اور سیرہ عقلاء کے ذریعے سے آپ وجوب کو سمجھ رہے تھے، یہاں پر بھی عقل اور سیرہ عقلاء کے ذریعے سے نہی سے حرمت کو سمجھیں گے۔ کیا آسان مطلب ہے بالکل۔ ظہور صیغۃ فی التحریم، فرماتے ہیں کہ صیغہ نہی ظہور رکھتا ہے تحریم میں۔ قد علمت ان ہیئۃ لا تفعل، آپ نے جان لیا کہ ہیئۃ لا تفعل موضوعۃ للزجر، یعنی صیغہ نہی کو وضع کیا گیا ہے زجر کے لیے۔ کما ان ہیئۃ افعل موضوعۃ للبعث، جس طریقے سے صیغہ امر کو وضع کیا گیا تھا بعث کے لیے۔ وَأَمَّا الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ فَلَيْسَا مِن مَدَالِيلِ الْأَلْفَاظ، فرماتے ہیں وجوب اور حرمت مدالیل الفاظ میں سے نہیں ہے، لفظ کے معنی موضوع لا میں سے نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُنْتَزَعَانِ مِن مَبَادِئِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، بلکہ ان کو وجوب اور حرمت کو مبادئ امر و نہی سے لیا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ فَلَوْ كَانَ الْبَعْثُ نَاشِئًا مِنْ إِرَادَةٍ شَدِيدَةٍ أَوْ كَانَ الزَّجْرُ صَادِرًا عَنْ كِرَاهَةٍ كَذَلِكَ، یعنی شدیدہ يُنْتَزَعُ مِنْهُمَا الْوُجُوبُ أَوِ الْحُرْمَةُ، اگر بس ارادہ شدیدہ سے نشأت پائے تو اس سے وجوب کو انتزاع کیا جائے گا، اگر زجر کراہت شدیدہ سے صادر ہو تو اس سے حرمت کو انتزاع کریں گے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَا نَاشِئَيْنِ مِنْ إِرَادَةٍ ضَعِيفَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ كَذَلِكَ، یعنی ضعیفۃ، اگر یہ دونوں نشأت پائیں کہاں سے؟ ارادہ ضعیفہ سے یا کراہت ضعیفہ سے، تو يُنْتَزَعُ مِنْهُمَا النَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ، تو ان دونوں سے ندب یعنی استحباب، کراہت یعنی مکروہ ہونے کو ہم انتزاع کریں گے۔ البتہ وَمَعَ أَنَّ الْوُجُوبَ وَالْحُرْمَةَ لَيْسَا مِن مَدَالِلِ اللَّفْظِيَّةِ، باوجود اس کے کہ وجوب اور حرمت دونوں صیغوں کے مدلول لفظیہ نہیں ہے، معنی مطابقی کا حصہ نہیں ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، الا مگر یہ نکتہ ہے کہ ان الامر او النہی اذا لم یقترنا بما يدل على ضعف الارادۃ او الکراہہ ينتزع منهما الوجوب والحرمہ، لیکن امر اور نہی کے ساتھ اگر کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو ضعف ارادہ یا ضعف کراہت پر دلالت کرے تو ہم ان دونوں سے، امر و نہی سے، وجوب اور حرمت کو انتزاع کریں گے۔ پس صیغہ امر میں استحباب کے لیے قرینہ چاہیے، صیغہ نہی کے اندر کراہت کے لیے قرینہ چاہیے۔ اگر قرینہ نہ ہو جو ارادت ضعیفہ یا کراہت ضعیفہ کو بیان کرے تو ہم دونوں کو وجوب اور حرمت پر حمل کریں گے۔ اچھا کیوں؟ بحکم العقل، فرماتے ہیں کہ عقل یہ حکم کرتی ہے، الا ان بعث المولا او زجرہ لا یترک بلا امتثال، عقل کہتی ہے کہ اگر مولا نے کسی چیز پر اکسایا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے تو لا یترک بلا امتثال، اس کو انجام دینے کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، یعنی آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، بعض پر بھی عمل کرنا ہے، زجر پر بھی عمل کرنا ہے۔ اچھا کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ بابا اگر قرینہ نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ارادہ شدیدہ پر بھی تو قرینہ نہیں ہے، کراہت شدیدہ پر بھی تو قرینہ نہیں ہے، تو پھر آپ وجوب اور حرمت کو کیوں سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں وَاحْتِمَالُ أَنَّهُمَا نَاشِئَانِ مِنْ إِرَادَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ضَعِيفَةٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، یہ احتمال کہ یہ امر و نہی دونوں نشأت پائے ارادہ ضعیفہ یا کراہت ضعیفہ سے، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا الا ان کے اس پر کوئی دلیل ہو، کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ اس کو تین طریقوں سے میں نے بیان کیا تھا بحث امر میں کہ وہاں پر مراجعہ کریں، دو دلیل عقل کے ذریعے سے اور ایک سیر عقلاء کے ذریعے سے۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى العقل يلزم بتحصیل المؤمن فی دائرۃ المولویت والعبودیہ، کہ پہلا سیر عقلاء والا ہو گیا، اب یہ دونوں ان دلیل عقلی والے نکات کی طرف اشارہ ہے کہ عقل ہمیں لازم کرتی ہے کہ بابا مجھے مؤمن چاہیے، اگر مولا کے امر و نہی کی میں مخالفت کرتا ہوں تو مجھے مؤمن چاہیے، وگرنہ قیامت کے دن میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، خدا مجھے عقاب کرے۔
کہتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ لازمی ہے تم پر کہ تمہارے پاس ایک مؤمن ہو جو تمہیں امن دے دائرے مولویت اور عبودیت میں. مولویت اور عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ مولا کا اگر امر ہے، اگر اس کے منع کرنے پر ظاہری کو تمہارے پاس کرینہ نہیں ہے تو پھر تم پر واجب ہے کہ اس کو انجام دو، اسی کی فرما برداری کرو. ولا يتحقق الا بالاتيان بالفعل في الامر وتركه في النهي. یہ مؤمن حاصل نہیں ہوگا، متحقق نہیں ہوگا مگر یہ کہ امر میں اس فعل کو انجام دیا جائے اور نہی میں اس فعل کو ترک کیا جائے. اچھا، یہیں سے وہ مطلب بھی روشن ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا، امر مرہ اور تکرار پر دلالت نہیں کرتا، نہیں میں بھی اسی طریقے سے کسی کا نہیں بھی مرہ اور تکرار پر دلالت نہیں کرتا. ان النہی کالامر لا يدل علی المرۃ ولا التکرار. صیغہ نہی امر کی طرح نہ مرہ پر دلالت کرتا ہے ایک بار پر، نہیں تکرار پر دلالت کرتا ہے. لأن المادۃ وضعت للطبیعت صرفا. مادہ تو فقط اس متعلق اور طبیعت کو بیان کر رہا ہے. والحیئۃ وضعت للزجر، اور حیئت اس لیے وضع کی گئی ہے تاکہ منع پر دلالت کرے. فأین الدال علی المرۃ والتکرار، پس مرہ اور تکرار پر دلالت کرنے کے لیے کون سی چیز بچ جاتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. البتہ ایک نقطہ ہے جو امر اور نہی میں فرق کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ امر میں ہم نے کہا تھا کہ امر کو انجام دینے کے لیے اگر ایک فرد کو بھی آپ نے انجام دیا تو طبیعت متحقق ہو جائے گی. لیکن نہی کے اندر جب تک اس کے سارے افراد کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ترک صدق نہیں کرے گا. کیوں؟ ترک اس صورت میں کہ یہ طبیعت خارج میں متحقق ہونے نہ پائے. اگر آپ نے اس کے کسی بھی ایک فرد کو انجام دیا تو طبیعت خارج میں متحقق ہو جائے گی. لہذا نہی کے اندر تمام افراد کو چھوڑنا ہے، امر کے اندر کسی بھی ایک فرد کو انجام دینا ہے. نعم، البتہ یہ فرق ہے دونوں میں. لما کان المطلوب ہوا ترک الطبیعہ، کہ اس کو ضمیر فصل قرار دے، کیونکہ مطلوب نہی میں کیا ہے؟ ترک طبیعت ہے. المنہی عنہا، وہ طبیعت کے جس سے روکا گیا ہے. ولا یحصل الترک الا بترک جمیع افرادہا، اور ترک طبیعت متحقق نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے تمام افراد کو ترک کر دیا جائے. جب اس طریقے سے ہے تو یحکم العقل بالاجتناب عن جمیع محققات الطبیعہ، تو عقل حکم کرتی ہے کہ ضروری ہے تمہیں اجتناب کرنا ان تمام افراد سے کہ جو طبیعت کو محقق کرتے ہیں، طبیعت کو خارج میں پیدا کرتے ہیں. محققات الطبیعت یعنی افراد طبیعت جن کے ذریعے سے طبیعت متحقق ہوتی ہے. البتہ وہذا غیر دلالت اللفظ علی التکرار، اس کا مقصد تکرار نہیں ہے. بابا آپ کو کہا گیا کہ یہ طبیعت خارج میں متحقق ہونے نہ پائے. وَمِنْهُ يَظْهَرُ، اور یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے عدم دلالتہ علی الفور والتراخی بنفس الدلیل. خود نہی فور اور تراخی پر بھی دلالت نہیں کرتا، جیسے امر فور اور تراخی پر دلالت نہیں کر رہا تھا. صیغہ نہی فقط زجر کو بیان کرتا ہے. کہ الحمدللہ فصل اول تمام ہوئی، باقی 2 فصلیں ہیں کہ جن کے بارے میں آئندہ دروس میں بیان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.